یہ بات کوئی جوتشی ہی بتا سکتا ہے کہ اس کیس کا انجام کیا ہونے والا ہے. بہت ہی زیادہ کنفیوژن ہے. دن گزرتے جا رہے ہیں، ثبوت ڈسکور ہو رہے ہیں، لیکن بات وہی پرانی کی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح پہنچی. اور مجھے یہ بات بالکل سمجھ نہیں آتی کہ اب اس بات کو ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت ہے کہ نہیں، کہ وہ کس طرح وہ ٹیکسی میں گئی کہ رکشے میں گئی، کیونکہ یہ بات تو کسی بھی کامن سینس سے، اور پھر جب سی ڈی آر بھی نکل گئی تو اب یہ بات تو مینشن بھی نہیں کرنی چاہیے. اور بہت سارے ثبوت اب مل چکے. نکاح خوان جیل میں ہے، لیکن جس نے نکاح پڑھوایا اور اس پہ عمل کیا، اور جس نے رشوت دے کے ان کو ان سے یہ کام کروایا، جس نے ان سے یہ کرائم کروایا، ان کو تو نہیں پکڑا گیا. تو معاملہ کچھ وہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جو پاکستان میں ہوتا ہے، کہ کسی کی کسی پہ کسی کا انصاف نہیں ہوتا، بس مائٹ از رائٹ. اسی لیے لوگ وہاں رہنا بھی پسند نہیں کرتے، اور جس کا بھی بس چلتا ہے وہ وہاں سے نکل جاتا ہے تاکہ ایٹ لیسٹ اس کی جان تو بچ جائے. اس کی جان کو خطرہ نہ ہو، اس کی مال کو خطرہ نہ ہو. کوئی بھی کسی بھی وقت چوری کر لے، موبائل چھین لے، لیکن اب تو بچے بھی چھینے جا رہے ہیں. تو اس لیے وہاں رہنا کتنا خطرناک ہے. اور جن کے پاس دولت ہے وہ بالکل شیطان کی طرح سب پہ مسلط ہو گئے ہیں، اور ان کو اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں ہے، جہاں تک بس ان کو لوٹنے کی، لوگوں کو لوٹ کھسوٹ کرنے کی طریقے پتہ ہیں. ان کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی ایمان ہے. اور یہ جو نام کا اسٹیٹ بنائی ہے کہ یہ اسلامی اسٹیٹ ہے، یہ صرف برائے نام ہے. تو اب بہت افسوس ہوا کہ ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ دعا زارہ کدھر ہے، سیف ہے کہ نہیں ہے، اور اس فیملی پہ کیا. اب لوگوں میں اتنی نا امیدی آ چکی ہے کہ اب کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کیا ہوگا آگے. ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا تھا، بہت آسان تھا. وہ تو مطلب اس وقت ہی ہو جاتا جب دعا زہرا کو وہاں سے پہلی دفعہ بازیاب کرایا تھا، تو اس وقت ہی اس کو واپس اس کی زندگی اس کی بچائی جا سکتی تھی، اور پیرنٹس کو انصاف دیا جا سکتا تھا. لیکن جب اس وقت نہیں دیا، اس کو مزید اب کتنی ساری تکلیفوں سے اس کو گزارنا پڑا ہوگا، اور کیا کیا اس کا مینٹل اسٹیٹ ہوگی کہ اب اس کو دوبارہ واپس نارمل پتہ نہیں ہو بھی سکے گی یا نہیں. بڑی جو وجہ ہوتی ہے وہ غربت ہوتی ہے. جب لوگوں کے پاس جاب نہیں ہوتی، جب 90% لوگ غربت کے لیول پہ رہتے ہیں، اور رفتہ رفتہ اور بھی جابز میں کمی آتی جا رہی ہے، ایجوکیشن میں کمی آتی جا رہی ہے، تو پھر لوگوں کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کرائمز کریں. اور بڑی بڑی گینگ جو ہیں وہ غریب لوگوں کو خرید کے ان سے یہ کرائمز کروا رہے ہیں. اور اب یہ اتنا کامن ہو گیا ہے کہ ہر دوسرا تیسرا بچہ جو ہے وہ اغوا ہو سکتا ہے، اور ڈرگز میں جا سکتا ہے. اور تعلیم، بہت کم لوگوں کو اچھے اسکول نصیب ہو رہے ہیں. لوگ گنز اٹھاتے ہیں اور اس طرح کی تباہی کے راستے کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ جب انسان کے پاس کوئی کھانے کو نہیں، کپڑے پہننے کو نہیں، تو پھر وہ جینے کے لیے جو بھی اس کو طریقہ ملتا ہے وہ کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب بہانہ ہے، لیکن میجورٹی اسی وجہ سے کرائمز میں آ جاتی ہے. ان کو جب بچپن سے ہی اغوا کر کے اور اسی طرح سے ٹرین کیا جائے گا اور بھوکا رکھا جائے گا، اور صرف غلط کام کرنے پہ ان کو کھانا ملے گا، تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ.